बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज इंतहाई अहम मौज़ूआत हैं, इसलिए पेश की आपसे गुजारिश है कि ज़रा तवज्जो के साथ हमारे इस ब्लॉग को समाअत फरमाइएगा। आज हमारा जो मौज़ू है वो सबसे पहले तो हम इस मौज़ू पर गुफ्तगू करेंगे कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान ख़ान को फ़ौरी तौर पर अदालत में क्यों तलब किया था, और इमरान ख़ान के पहुँचने पर उन्होंने ये जुमला कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई क्यों कहा। ये वो जुमला है जिसको हुकूमत बुनियाद बनाकर एक प्रोपेगेंडा कर रही है। इस जुमले के पीछे क्या कहानी है, इससे आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा सलामती कौंसिल का इजलास मुलतवी हो गया, उसमें पाक फ़ौज की जानिब से अदम शिरकत की बुनियाद पर ये इजलास मुलतवी किया गया। पाक फ़ौज की जानिब से इसमें शिरकत क्यों नहीं की गई, ये स्टोरी आपके साथ शेयर की जाएगी। और अमेरिका एक अरब मुल्क में अपना बहुत बड़ा सफारत खाना बना रहा है। ये किस मुल्क में बना रहा है और क्यों बना रहा है और कितना बड़ा ये सफारत खाना है, इस पर गुफ्तगू होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं कि आखिर ऐसी क्या हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई थी कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फ़ौरी तौर पर इमरान ख़ान को तलब करना पड़ा। और फिर जब इमरान ख़ान को अदालत में पेश किया गया तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई। नाज़रीन, हुकूमत तो इस जुमले को लेकर एक तूफ़ान बर्पा किए हुए है, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अदलिया को कड़ी तनकीद का निशाना बनाकर प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है वो उमर अता बंदयाल जानते हैं या हमारे सिक्योरिटी इदारे जानते हैं। नाज़रीन, इसके बैक पर ये जो मकसद था इस जुमले का, उसके पीछे स्टोरी ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हमारे सिक्योरिटी इदारों ने, हमारी खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट दी कि फ़ौरी तौर पर जो है इमरान ख़ान को यहाँ तलब करके रिहा करवा दिया जाए। बसूरत दीगर इमरान ख़ान नैब की कस्टडी में बम धमाके या किसी और तरीक़ा वारदात से मारा जा सकता है। इस हवाले से कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि ये इतला हमारे एक अरब दोस्त मुल्क ने दी और बाज़ कह रहे हैं कि हमारी खुफिया एजेंसियों ने दी। अब जिसने भी दी, हमें इससे सरोकार नहीं है, हमें सरोकार इस चीज़ से है कि आखिर ये इतला आई और फिर चीफ़ जस्टिस ने इस पर फ़ौरी एक्शन लेते हुए हुक्म दिया कि इमरान ख़ान को फ़ौरी तौर पर अदालत में पेश किया जाए। नैब और IG इस्लामाबाद इस प्लानिंग में थे कि वो नहीं चाहते थे कि इमरान ख़ान को पेश किया जाए और वो ले तो लाल से काम ले रहे थे, मगर जब चीफ़ जस्टिस को इस बात का अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने बहुत सख्त अंदाज में हुक्म दिया और उन्होंने कहा कि फ़ौरी तौर पर 1 घंटे के अंदर अंदर इमरान ख़ान को अदालत में पेश किया जाए। उनकी गिरफ़्तारी कानून और आइन के मुताबिक नहीं है। बुनियाद उन्होंने इस चीज़ को बनाया जो वाकई गैर आइनी और गैर कानूनी गिरफ़्तारी थी। नैब ने जो ये इक़दाम किया ये इंतहाई घटिया और ओछी हरकत थी, जिस पर ना कानून का एहतराम किया गया, ना ज़ाब्ते का एहतराम किया गया, ना ही कवायद व ज़वाबित को देखा गया और फ़ौरी तौर पर इमरान ख़ान को रेंजर के ज़रिए गिरफ़्तार करवा लिया गया। नाज़रीन, इस हवाले से जो ज़राए बता रहे हैं वो ये कि चीफ़ जस्टिस को बताया गया कि अगर इमरान ख़ान इस वक्त कस्टडी में रहे तो फिर इनको उड़ाया जा सकता है। यही वजह है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इमरान ख़ान की फ़िक्र लायक हो गई और उन्होंने फ़ौरी तौर पर एक अहम रहनुमा को मौत के मुँह से बचाने के लिए ये इक़दाम किया और उन्होंने नैब को हुक्म दिया कि फ़ौरी तौर पर इमरान ख़ान को पेश किया जाए। और इस वजह से 1 घंटे के अंदर अंदर इमरान ख़ान को जब अदालत में पेश किया गया, इमरान ख़ान जब कमरे अदालत में आए तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आपको देखकर खुशी हुई, यानी उन्हें इत्मीनान हुआ कि इमरान ख़ान को अभी कुछ नहीं हुआ। तो ये वो बुनियादी चीज़ थी जिसको बुनियाद बनाकर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आपको देखकर खुशी हुई। तो ये इसी जुमले को लेकर हुकूमत और दीगर वज़रा जो हैं वो प्रोपेगेंडे में मशरूफ़ है और वो कह रहे हैं कि ये कौन सी अदालत है कि एक मुजरिम आ रहा है और उसको ये कहा जा रहा है कि आपको देखकर खुशी हुई। एक मुजरिम को देखकर अदालत को कैसे खुशी होती है? तो इन वज़रा और हुकूमती ओहदेदारों के लिए ये कहूँगा कि वो मुजरिम नहीं है और वो मुलज़िम भी है तो बेबुनियाद और सियासी इंतकामी कार्रवाई का मुलज़िम है और उस पर झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। ये 200 मुकदमात बना देना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की जमहूरियत है कि आप अपने मुखालफिन को सांस तक नहीं लेने दे रहे हैं और मुकदमे पर मुकदमा बनाए जा रहे हैं। वो इमरान ख़ान जो ज़मान पार्क से निकला ही नहीं है, उस पे पूरे पाकिस्तान में वारदातों के मुकदमात दर्ज करवा दिए गए। अब जो तोड़ फोड़ हुई उसके हवाले से भी कहा जा रहा था कि इमरान ख़ान की हदायत और उनके मशवरे से हुई है। भाई, इमरान ख़ान ने आपको कहा था कि उसे गिरफ़्तार करें तो उसके बदले में वो उनके कारकुन जलाओ घिराव करेंगे।
یہ کارکن جلاؤ گھراؤ کرنے والے پی ٹی آئی کے کارکن نہیں تھے. یہ ابھی چیزیں سامنے آ جائیں گی، فوٹیجز جب سامنے آئیں گی تو پتہ چل جائے گا کہ کون کون اس میں ملوث تھا. ظاہر ہے CCTV کیمرے موجود ہیں، سیف سٹی اتھارٹی کے کیمروں سے مانیٹرنگ کی گئی، میڈیا سے فوٹیجز لے کر جو تحقیقاتی ادارے اور پولیس ہے وہ ملزمان کو ٹریس کر رہی ہے. محکمہ داخلہ نے تو باقاعدہ تصاویر جاری کر دی ہیں جو لوگ ملوث تھے ان کی، اور ان کے حوالے سے انعام تک اناؤنس کر دیا ہے کہ جو ان کی اطلاع دے گا ان کو انعام سے نوازا جائے گا اور اس کا نام بھی اسی کا راز میں رکھا جائے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں ناظرین جس کو بنیاد بنا کر حکومت پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات پر مقدمات بنائے جا رہی ہے، اور عدالت ان غیر آئینی غیر قانونی مقدمات کو ختم کرتے ہوئے ان کو ریلیف دیتی جا رہی ہے. تو عمران خان کو اس معاملے میں بلانا عدالت میں اور پھر انہیں رہا کرنے کا حکم دینا دراصل عمران خان کی جان بچانا تھا، اور اس میں چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کامیاب رہے. اور یہی وہ جملہ تھا جو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی، یعنی انہیں حوصلہ ہوا کہ عمران خان کو ابھی کچھ نہیں ہوا اور وہ سیف ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا، اور پھر اسلام آباد کی پولیس کو مجبور کیا گیا کہ وہ ان کو باقاعدہ ڈراپ کریں، جس پر اسلام آباد کی پولیس انہیں کچھ موٹر وے کے ذریعے کچھ ایریا تک انہیں ڈراپ کیا. آگے سے پھر عمران خان کی سیکورٹی نے آ کر انہیں وصول کر لیا اور پھر وہ یہاں زمان پارک پہنچے لاہور میں. تو رات کو موٹر وے کے ذریعے وہ آئے اور انہوں نے بابو صابو کی بجائے ٹھوکر نیاز بیگ انٹرچینج سے راستہ لیا اور وہ براستہ کینال روڈ زمان پارک پہنچے، اور جہاں ٹھوکر نیاز بیگ پر بھی عمران خان کا شاندار استقبال ہوا. خواتین، بچے، بزرگ، بڑے سب اس استقبال میں شریک تھے. پھر جو قابل دید مناظر تھے زمان پارک کے کہ وہاں صبح 3 بجے کے قریب اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کا موجود ہونا اور عمران خان کا استقبال کرنا، یہ یقیناً ان کی قیادت پر ان کا اعتماد تھا، اور یہ بتا رہا تھا کہ عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہیں. اس اقدام سے ناظرین یہ بچا لیا گیا، اور یہ ایک پلان تھا جو بیرون ملک بنا، اور اس پلان کے مطابق عمران خان کو اس گرفتاری کے بعد حادثاتی طور پر، یہ ظاہر ایک حادثہ ہونا تھا کہ پولیس ان کو ریمانڈ کے لیے لے کے جا رہی تھی کہ راستے میں کسی دہشت گردوں نے حملہ کر دیا اور ان کی گاڑی اڑا دی گئی، اور یوں کر کے کوئی ایک پلان ترتیب دیا گیا تھا اور اس پلان پر عمل درآمد ہونے جا رہا تھا. لیکن پیشگی اطلاع ملنے پر جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اہم کردار ادا کیا اور یہ ایک اہم لیڈر کو انہوں نے بچا لیا. دوسرا ہمارا موضوع ناظرین سلامتی کونسل کا اجلاس تھا. جب عمران خان کی گرفتاری ہوئی اس کے فوری بعد وزیر اعظم پاکستان نے سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کیا، اور جب فوج کی جانب سے پوچھا گیا کہ اس اجلاس کا ایجنڈا کیا ہوگا تو اس میں کہا گیا کہ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے، امن و امان خطرے میں ہے، تو اس حوالے سے ہم کوئی ایسی قراردادیں پاس کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے جو شرپسند عناصر ہے ان کو کنڈم کیا جائے. تو فوج نے اس اجلاس میں شرکت سے صاف انکار کر دیا. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جب آرمی چیف کو یہ کہا گیا کہ اس میں جو ہے وہ مسلح افواج کے کندھے پر یہ بندوق رکھ کے چلائی جائے گی، اور جس میں کہا جائے گا کہ ظاہر یہ کیا جائے گا کہ فوج اور حکومت پی ٹی آئی کے خلاف ایک پیج پر ہیں اور وہ اس شرپسندی کی پرزور مذمت کرتے ہیں، تو یوں کر کے پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو سائیڈ لائن پر کرنے کا پلان تھا، جس میں فوج کا نام استعمال کرنا تھا. لیکن فوج کو بروقت اس چیز کا اندازہ ہو گیا اور انہوں نے پھر سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا، جس سے حکومت کی یہ سازش بھی ناکام ہو گئی. یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی تمام پلان پے در پے ناکام ہوتے جا رہے ہیں، اور عمران خان دن بدن اپنی پاپولیرٹی میں اضافہ کرتا جا رہا ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ عمران خان کے زمان پارک پہنچنے پر گزشتہ شب جب عمران خان پہنچے تو پورا لاہور امڑ آیا تھا ان کے استقبال کے لیے، جبکہ اب یہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ہماری جان چھڑوائی جائے ان حکمرانوں سے اور ان کو فرار کا رستہ دیا جائے. یہ تک باتیں ہو رہی ہیں اور عمران خان کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ ان کو ملک سے فرار ہونے دیں، ان کو بھاگنے دیں تاکہ ہماری جان ان سے چھوٹ جائے. ہمارا تیسرا موضوع ناظرین یہ تھا کہ امریکہ کس ملک میں اتنا بڑا سفارت خانہ بنا رہا ہے، تو اس حوالے سے لبنان میں امریکہ نے اپنا سفارت خانہ بنایا ہے. یہ سفارت خانہ 43 جو ہے وہ ایکڑ پر محیط ہے، اور 43 ایکڑ ایک اچھا خاصا علاقہ ہوتا ہے، اس میں یہ سفارت خانہ تعمیر کیا جا رہا ہے. اور یہ سفارت خانہ بیروت سے 13 کلومیٹر دور باہر بنایا گیا ہے تاکہ اس میں عوامی طور پر اس میں کوئی مداخلت نہ ہو سکے، اور وہاں پر امریکہ نے یہ زمین خرید کر اس کی تعمیر شروع کی ہوئی ہے. ناظرین اس سفارت خانے کا جو حجم ہے وہ وائٹ ہاؤس سے 2.5 گنا بڑا ہے، یعنی امریکہ میں جو وائٹ ہاؤس ہے اس سے یہ 2.5 گنا بڑا سفارت خانہ ہے. اس میں
جو ہے وہ بہت بڑی عمارتیں ہیں، کثیر المنزلہ عمارتیں ہیں، سٹاف کے رہنے کے لیے اس میں الگ سے وہ بنائی جا رہی ہیں، کوارٹرز ہیں جن میں وہ رہائش پذیر ہوں گے۔ اس کے علاوہ کھیل کا میدان ہے، اور اس سفارت خانے کی تعمیر پر ناظرین حیران کن ایک چونکا دینے والا یہ ہے معاملہ کہ اس سفارت خانے کی تعمیر کا جو تخمینہ ہے وہ 2.90 کروڑ روپے لگایا گیا ہے تقریباً، کہ اس کی تعمیر پر یہ پیسے خرچ کیے جائیں گے۔ اور یاد رہے کہ لبنان کی آبادی صرف 60 لاکھ ہے، اور ایک چھوٹے سے عرب ملک میں جس کی آبادی 60 لاکھ ہے، اس ملک میں اتنا بڑا سفارت خانہ تعمیر کرنا آخر کیا اس کے مقاصد ہیں؟ تو اس کے مقاصد واضح اور کھلے ہیں کہ یہ ایران، لبنان اور دیگر جو عرب ممالک ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایک بیس کے طور پہ استعمال ہوگا، اور اس بیس سے وہ ایران کو بھی نشانہ بنا سکیں گے اور دیگر عرب ممالک کو بھی تنگ کرنے کا مقصد ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ کے دیگر علاقوں سے عراق، شام اور دیگر جہاں جہاں پر امریکی اڈے تھے وہاں پر ختم ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد اب یہ واحد لبنان کی سرزمین اس کے پاس رہ گئی ہے کہ جہاں پر یہ اب اپنا یہ سفارت خانہ قائم کر کے اپنا وجود مشرق وسطیٰ میں رکھنے کے لیے یہ اقدام کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب ناظرین لبنان کے عوام جو ہیں وہ اپنی حکومت سے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر امریکہ کو اتنا بڑا سفارت خانہ لبنان میں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر جو ہے وہ ظاہر ہے عوامی دباؤ میں یقیناً لبنان کی حکومت بھی اس پر سوچ رہی ہوگی، اور وہ اپنے فیصلے پر ہو سکتا ہے نظر ثانی بھی کر لے، کیونکہ اس سفارت خانے کے قیام سے خطے کا امن جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، اور عوام اس چیز کا احساس رکھتے ہیں، لبنانی عوام کو اس چیز کا علم ہے کہ یہ سفارت خانہ یہاں قیام امن کے لیے نہیں بلکہ بد امنی کو فروغ دینے کے لیے بنایا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد اسرائیل کو ڈیفنس فراہم کرنا ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جس پر لبنانی عوام میں ایک بیداری کی لہر پائی جا رہی ہے، اور وہ اپنی حکومت سے سوال کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ آخر اتنے بڑے سفارت خانے کو یہاں بنانے کا مقصد کیا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ امریکہ کے لیے ایک گولڈن چانس ہے کہ وہ اس علاقے میں اپنا ایک مرکز بنا لے گا۔ اسلام آباد میں بھی امریکہ کا بہت بڑا سفارت خانہ ہے، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایسے آلات لگے ہوئے ہیں کہ اسلام آباد میں ہونے والی ہر حرکت کو وہ مانیٹر کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ہونے والی گفتگو کو بھی وہ مانیٹر کرتے ہیں۔ بعض ایسے بہت سارے مواقعوں پہ اجلاس ہوئے ہیں حکومتوں کے، اور وہاں ان کو بتایا گیا کہ یہاں پر ہم ایسے سگنل محسوس کر رہے ہیں جو ہماری آواز کو کیچ کیے جا رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے سد باب بھی کیا گیا۔ لیکن یہ بہرحال اس سفارت خانے کی وجہ سے اسلام آباد کی سیکیورٹی بھی خطرے میں ہے۔ تو جب اسلام آباد میں یہ حال ہے تو پھر لبنان میں بننے والا یہ امریکی سفارت خانہ وہاں کیا کرے گا یہ آپ بھی جانتے ہیں اور لبنان کے عوام بھی جانتے ہیں۔ ناظرین یہ تھیں اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔